رحم اللہ من قارئ الفاتحہ. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا و مولا ثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ صلوات پڑھ دیا کرتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے معزز و محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ وہ آیت کریمہ ہے، یہ وہ آیت ہے جو ہم سب کی زندگی کا مشہور، ہم سب کی زندگی کا ہیڈ لائن ہونا چاہیے، سرنامہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا. اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو بات کرنے میں مجھے بھی آسانی ہو جائے گی، آپ کو سننے میں بھی تھوڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال دیکھیے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں اور خصوصاً نماز کا حکم یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں. بھئی اب یہ بتائیے کہ کسی بھی فقیہ سے مثلاً آپ آیت اللہ سستانی کے مقلد ہوں، آیت اللہ خامنئی کے مقلد ہوں، آیت اللہ مکارم شرازی کے مقلد ہوں، اب آپ اپنے فقیہ سے پوچھیے، آپ کو معلوم ہوگا اگر میں پشت بقبلہ نماز پڑھوں تو نماز ہوگی یا چلی جائے گی؟ ہماری نماز بیکار ہو جائے گی اگر ہم قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھیں گے. یا مثال کے طور پہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت میں سب باندھی جائے تو ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ہوں، فاصلے سے کھڑے نہ ہوں. اگر مسجد میں ہم گئے، ہم نے کہا صاحب جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور ایک آدمی اس کونے میں بیٹھ گیا، دوسرا اس گوشے میں بیٹھ گیا، تیسرا اس گوشے میں بیٹھ گیا، تو جماعت ہماری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی فقہی اعتبار سے؟ تو جو بھی فقیہ ہوگا وہ ہمیں جواب یہی دے گا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مل کے کھڑے ہوں گے، آپ بلا فاصلے کھڑے ہوں گے، آپ بغیر فاصلے کے کھڑے ہوں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فاصلے سے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا اللہ کے حکومت میں، سلطنت میں، پاور میں، اقتدار میں کوئی کمی آ جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اللہ ہم سے کیوں مطالبہ کر رہا ہے کہ صف میں کھڑے ہونا، سلیقے کے ساتھ کھڑے ہونا، نظم میں کھڑے ہونا؟ اللہ ہم سے اس لیے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں نظم ہو، ہماری زندگی میں نظم ہو. اللہ ہمیں منظم بنانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز میں ان قوانین کا، ان قاعدوں کا پاس ہو گیا. اب سلوات پڑھ دیے محمد. اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، میرے مناسک، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. ہم یہاں پہ فرش اعضاء پر جمع ہوتے ہیں. ہم دیکھیے فرش اعضاء کو تب تک نہیں سمجھ سکتے، ایک سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہم اگر بیچ سے شروع کریں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. ہم آغاز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی ہم سمجھیں. ہمیں اگر فرش اعضاء کو سمجھنا ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سمجھیں کربلا کیا ہے. اگر ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھیں دین کیا ہے. اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے، دین کیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خاصان خدا کیا ہے. اگر ہمیں خاصان خدا کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں سمجھنا ہوگا ولی کون ہے. اگر ہمیں ولی کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ توحید کیا ہے. اگر ہم نے توحید کو سمجھ لیا تو توحید کے بعد ہی ہم دین کو سمجھ پائیں گے. اگر ہم نے توحید کو نہیں سمجھا تو ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم نے دین کو نہیں سمجھا تو ہم کربلا کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے کربلا کو نہیں سمجھا تو ہم فرش اعضاء پر بیٹھ تو سکتے ہیں
لیکن مفہوم ازا کو نہیں درک کر سکتے. ہم فرش ازا پہ آنے کا فلسفہ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم توحید کو سمجھیں. تو بہرحال بات میں یہاں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ توحید کیا چیز ہے. اگر ہم نے توحید کو سمجھ لیا اور نظام توحید کو سمجھ لیا تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا دین کیا چیز ہے، کربلا کیا ہے، عزاداری کیا ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے. ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے توحید کیا ہے. اب میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کروں، عموماً ہمیں یہ بتایا جاتا ہے توحید کے اعتبار سے یاد کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے. اچھا، اگر اللہ ایک ہے کہا جائے تو کیا یہ توحید ہو گئی؟ گنتی کا نام توحید ہے کیا؟ اگر مثال کے طور پر میں کہوں مالموں میں 3 حسینیہ ہیں، 3 عزا خانے ہیں، 4 عزا خانے ہیں، اور ہیلسن بوری میں 1 عزا خانہ ہے، گنتی ہے نا؟ ایسی ہم کے حساب میں ہم لوگ 2 بھائی ہیں یا فلاں 1 ہے، تو کیا یہ گنتی کا نام توحید ہے؟ ہم سمجھیں توحید کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ہونے کا مطلب عدد نہیں ہے، بلکہ ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اس کا مقابلے پر کوئی نہیں ہے. سب کی نفی کر دیں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور ایسی سمجھ لیں ہم جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. یعنی ہم اپنی روح کا قبلہ خدا کی ذات کو بنائیں. ہم دیکھیے ہمیں فلسفے میں بتایا جاتا ہے کہ توحید کی اتنی قسمیں ہیں، توحید افعالی ہے اور صاحب توحید اس اعتبار سے توحید ہے اس اعتبار سے. تو ہر انسان تو فلسفی نہیں ہے. جو انسان فلسفہ نہیں پڑھتا تو کیا اس کے اوپر معافی کے ساتھ توحید کو نہ سمجھے؟ توحید کا مقصد صرف ہم اتنا سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا ہو. اگر ہماری زندگی کا مقصد، زندگی کی غایہ، زندگی کا ہدف، الٹیمیٹ گول خدا ہے تو ہم نے توحید کو سمجھ لیا. ہماری زندگی بھی خدا کے لیے ہو اور ہماری موت بھی خدا کے لیے ہو. اب اس کے لیے میں نے کل مثال رکھ کی تھی، میں مثال کی تکرار کر دیتا ہوں کہ ہم دنیا کے دیوانے ہیں. ہمیں بنگلہ مل جائے، مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، مال و دولت مل جائے، منصب مل جائے، اقتدار مل جائے، پاور مل جائے، ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اتنا بھاگتے ہیں کہ ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اتنی حدیث ہوئی، اتنی اکٹھی کرنے کی چاہ ہوئی، اتنی طلب ہوئی کہ ہم اپنے قبروں میں جا کے گر گئے. چونکہ خواہش نفس کی جتنی ہم پیروی کریں گے اتنی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. دنیا کا کوئی انسان جو مادہ پرست ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ اسے بتا دیجئے صاحب اس کے دل میں دنیا کی بھی محبت ہے اور وہ مطمئن بھی ہے. دنیا کا امیر ترین آدمی بھی، اسے بھی تمنا یہ ہوگی کچھ اور مل جائے. سب سے بڑا دنیا کا حاکم یا اقتدار رکھنے والا بھی، اسے بھی تمنا ہوتی ہے کہ اور کچھ اقتدار اور کچھ پاور اور کچھ حکومت مل جائے. یہی ہوتا ہے نا دنیا کا اصول ہے. جتنا ہم مادہ پرستی کی دنیا میں جائیں گے اس لیے اتنا ہمیں آگے نظر آتا رہے گا، ہم بڑھتے چلے جائیں گے. اور وہ وقت آئے گا کہ قبر میں چلے جائیں گے. قبر میں سوال ہوگا کیا لے کے آئے ہو؟ سب چیز ہم پیچھے چھوڑ گئے. جو چیز لے کے جائیں گے اس کے بارے میں سوال ہوگا لائے کیا ہوگا. اور ممکن ہے کہ جو مال و دولت ہم نے جمع کیا ہے وہ ہمارے دشمن استعمال کریں. ہو سکتا ہے ہماری اولاد ہمارے گناہوں میں اضافے کا سبب ہو. جو چیز ہم لے کے جائیں گے وہی ہے ہمیں. اگر بات یہاں تک پہنچ رہی تو آپ لوگ سلوات پڑھ دیکھ پاتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بھئی دنیا والے ہی تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چھوڑ کے گیا ہے، لیکن فرشتے یہ پوچھیں گے کہ لایا کیا ہے. تو بہرحال کتنا بھی امیر انسان ہو، کتنا بھی صاحب اختیار ہو، کتنا بھی صاحب منصب ہو، تمنا ہوگی کہ کچھ اور مل جائے. لیکن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو یقیناً توحید کی منزل پر ہوتے ہیں، ان کی نظر میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے، ان کی نظر میں دنیا پست ہو جاتی ہے. اور اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ کل بھی میں نے بات اختصار سے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے، ہم فضائل بیان کرتے ہیں. مولا کائنات کے فضائل بیان کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے
मौलाए कायनात को उसवा और नमूना बनाए, उन्हें अपना आइडियल माने। वो हमारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए हादी है। अब मौलाए कायनात का मिसाल देखिए, मौलाए कायनात को देखिए, हमें तमन्ना होती है कुछ और मिल जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमें मालूमों का मेयर बना दिया जाए तो हम मुतमईन नहीं होंगे मालूमों का मेयर बनने पे। कल को तमन्ना होगी कि स्वीडन का वजीर आजम हम बन जाए। अगर स्वीडन के वजीर आजम भी बन जाए तो परसों को तमन्ना होगी कि यूरोपियन यूनियन में कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। तो हमारी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अगर हम मेयर बन गए तो हमारी नज़र में जो वो होगा कमाल जो होगा वो होगा वजीर आजम बनना। अगर हम वजीर आजम बन गए तो हमारी नज़र में उससे बड़ी चीज़ होगी कमाल, तो हमें वो चीज़ मिल जाए। लेकिन अगर हम वाकई में कमाल को देख लेंगे तो हमारी नज़र में दुनिया हकीर और पस्त हो जाएगी। उसकी मिसाल ये कि मौलाए कायनात को हुकूमत दी जा रही थी। छोटी हुकूमत नहीं थी, मामूली हुकूमत नहीं थी। ये समझ ली मिस्र से लेके तकरीबन ईरान तक की हुकूमत, उधर यमन से लेके लेबनान तक की हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत दी जा रही थी। और मौलाए कायनात ने फरमाया कि इब्ने अब्बास, मेरे टूटे हुए जूते के बराबर भी इस हुकूमत की अहमियत नहीं है। आसान है जुमला कहना, ये जुमला क्या कह सकती है इंसान? मौलाए कायनात भी तो इंसान है ना। क्या मौलाए कायनात को तमन्ना नहीं है हुकूमत की? मौलाए कायनात क्यों हुकूमत नहीं लेना चाह रहा है? क्योंकि मौलाए कायनात ने कमाल मुतलक को देख लिया है। जो जात कमाल है उसे देख लिया तो मौलाए कायनात उसके आशिक हो गए। जब मौलाए कायनात ने खुदा को देख लिया तो मौलाए कायनात की नजर में दुनिया हकीर और पस्त हो गई। इसीलिए मौलाए कायनात ने फरमाया, ऐ दुनिया मैं तुझे 3 बार तलाक दे चुका कि रुजू की गुंजाइश भी नहीं बची। सवाल पढ़ दिया आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। तो बहरहाल मौलाए कायनात ने कहा कि मैं दुनिया तुझे 3 तलाक़ें दे चुका। दुनिया को तलाक देना खिताबत में कह देना आसान है, इसे महसूस कीजिए आप। अगर हम किसी इदारे के सदर हैं और हमसे कहा जाए तुमसे ज्यादा लायक और सलाहियतमंद इंसान मौजूद है, उसे सदर बना दे रहे हैं, तुम जरा पीछे आ जाओ, तो हम कोशिश ये करेंगे कि नया इदारा बना लें, उसके सदर बन जाए। छोटे से इदारे की सदारत भी छोड़ना आसान नहीं है। अगर हम किसी मस्जिद के पेश इमाम हैं और हमसे कहा जाए फला शख्स जो है उसकी किरात आपकी किरात से बेहतर है, वो तकवे में भी शायद आपसे बेहतर है, तो ऐसा कीजिए आप मस्जिद की इमामत छोड़ दीजिए और दूसरे को मस्जिद का इमाम बना दीजिए। तो बड़ा गरा गुजरेगा। हम कोशिश करेंगे मस्जिद में फसाद हो जाए मगर इमामत बाकी रहे। यही सूरत हाल है। हम किसी चीज़ को आसानी से, मिसाल के तौर पे हम किसी जगह पर अशरा पढ़ते हैं, पहले साल हमसे कहा जाएगा आपसे साल अशरा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि अंजुमन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, एक नया इदारा बन जाए, नया अशरा कायम हो जाए, हम वहाँ खिताबत कर लें। अंजुमन में हम नहयखानी करते हैं, नहयखानी का मौका नहीं मिला, हम कोशिश करेंगे या तो इसी अंजुमन में नहयखानी करते रहें, अगर नहीं कर पाए तो अंजुमन को 2 हिस्सों में तकसीम करो और नए अंजुमन बनाओ और वहाँ जी हम नहयखानी करते रहें। छोड़ना आसान है, छोटा सा मनसब हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन मौलाए कायनात पूरी दुनिया को तलाक दे रहे हैं और तलाक भी ऐसे नहीं दे रहे कि सब बेदिली से। इस जूते की बराबर भी अहमियत नहीं है। और तलाक ऐसा नहीं कि सब दिल पे पत्थर रख के 3 तलाक दे चुका। तलाक दे क्यों दी मौलाए कायनात ने? देखिए एक मुश्किल ये है कि एक लफ्ज है आइडियल, एक लफ्ज है आइडल। आइडियल जो है नमूने अमल, बल्कि और आसान बात कर दूं मैं कि उसूल दीन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत। जब क़यामत पे भी आएगी, क़यामत आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी। अब सवाल पढ़ दिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। तो बहरहाल अभी हम क़यामत बर्पा नहीं कर रहे, अभी मोहम्मद पे बात कर लेते हैं थोड़ी। माशाअल्लाह। तो बहरहाल सवाल ये है कि मौलाए कायनात क्या है, हजरत अली की जात क्या है?
فاتح خیبر، فاتح بدر و احد، ماشاءاللہ، فاتح صفین، کل ایمان، امیر المومنین، مشکل کشا، باب العلم، تمام اوصاف ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے خیبر شکن ماننا اصول دین میں ہے؟ فاتح احد ماننا اصول دین میں ہے؟ مشکل کشا ماننا اصول دین میں ہے؟ اب بتائیے تھوڑا سا، تاکہ ساتھ ساتھ چلے گئے تو تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی. مشکل کشا ماننا اصول دین ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ کہیں گے مانتے ہیں، تاریخ سے ثابت ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہ کہتا ہے، مگر اصول دین کا حصہ نہیں. ٹھیک. اچھا باب العلم ہم مولا کائنات، جہاں لوگوں کے پاس جواب نہیں تھے، لوگ مولا کائنات کے دروازے پائے، مولا کائنات نے جواب بھی دیا اور دعویٰ بھی کیا سرونی کا، اور اس کے علاوہ کسی نے دعویٰ کیا بھی نہیں، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی، کوئی کر بھی نہیں سکتا. اچھا باب العلم ہے مولا کائنات، تو اچھا کیا باب العلم ہونا ہمارے عقیدے کا اصول دین کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا تو عقیدے کا حصہ کیا، اصول دین کیا ہے؟ امامت. بھائی آئمہ نے جو بتایا، ہمیں یہ بتایا کہ آپ ان 12 ضوابط مقدسہ کو امام مانیں گے، آپ مشکل کشا مانیں، آپ باب علم مان لیں، آپ فاتح خیبر مان لیں، آپ سب کچھ مان لیں، اگر آپ امام نہیں مانتے تو نجات نہیں ہے. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان ناقص ہے. تو ہمارے لیے کیا مطالبہ ہے کہ ہم امام مانیں، یہی تو بات ہوئی نا. اچھا اب لفظ یہ ہے کہ امام کیا ہوتا ہے. ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم غور نہیں کرتے، ہم دقت نہیں کرتے، زحمت نہیں کرتے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں. بھئی ہم سے کہا گیا کہ امامت پر عقیدہ رکھنا اصول دین کا حصہ ہے، دین کے اصولوں میں سے ہے. اگر آپ نے امامت کو عقیدے پر نہیں رکھا، امامت کو نہیں مانا، تو آپ نے دین کے اصول کی رعایت نہیں کی، آپ کا جو ہے ایمان ناقص، نامکمل، انکمپلیٹ. تو یہ ہے کہ اب امامت، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امامت ہے کیا چیز. ہم نے کہا مولا کائنات آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، اور ہم شعر بھی کہیں گے، فضائل بھی پڑھیں گے، نعرے بھی لگائیں گے. تو کیا یہ امامت مانی جائے گی؟ یہ پیروی امامت مانی جائے گی؟ ایک انسان جو مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہا ہے اور دل سے مان رہا ہے کہ علی صاحب فضیلت اور صاحب کمال ہے، اور علی نے خیبر میں بھی کامیابی حاصل کری، علم کے میدان میں بھی علی کے دعوی سرونی جو ہے برحق ہے، تو کیا یہ عقیدہ امامت مانا جائے گا؟ کیا مولا کائنات کو صاحب منبر سرونی برحق ماننا امامت ماننے کے لیے کافی ہے کہ عقیدہ امامت کا حصہ مانا جائے گا؟ کہ اسے ایگزام میں پاس کر دیا جائے گا روز محشر؟ جارج جارڈیک جو عیسائی ہے، اس نے مولا کائنات کی شان میں بہت بڑی کتاب لکھی، کئی والیوم پہ کتاب ہے. عیسائی ہے، مولا کائنات کو نہیں مانتا. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیے ہندوستان اور پاکستان جو ہے یہ 2 ملک ہو گئے، اس کے بعد بنگلہ دیش اور 3 ملک تقسیم ہو گئے. اور بلکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس لیے چونکہ ہمارا معیار وطن نہیں ہے، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم معیار اپنے وطن، اپنے علاقے اور اپنے زبان کو بنا دیتے ہیں. لیکن قرآن نے صرف ایک معیار بنایا ہے، کوئی دوسرا معیار نہیں ہے. قرآن کے نظر کوئی دوسرا معیار نہیں ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ صاحب ہم فارسی بولنے والے ہیں، ہم پشتو بولنے والے ہیں، ہم ہندی بولنے والے ہیں، ہم اردو والے ہیں، اور سب ہم سے بولنے والے ہیں، اور ہم تمام چیزوں میں جو گئے. ہم نے تقسیم کر لیا اپنے آپ کو، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایرانی ہیں، ہم عراقی ہیں، ہم عرب ہیں، ہم عجم ہیں. رسول اللہ نے ایک نعرہ لگایا، وہ ہے نعرہ توحید کا نعرہ، کہ صرف ایک خط رہے گا، خیمے نہیں بنیں گے، گروہ نہیں بنیں گے، فرقے نہیں بنیں گے، صرف دو گروہ رہیں گے. ایک
مسلمان اور ایک کافر. ورنہ یہ بتائیے کہ حضرت بلال، کیا بلال عرب تھے؟ اگر علاقے کی بنیاد پر تقسیم بندی کی جاتی تو کیا بلال مسلمان مانے جاتے ہیں؟ رسول اللہ نے سلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سلمانوں منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. اگر آپ دیکھیے تو رسول اللہ ہیں عرب اور سلمان عجم. اگر معیار وطنیت ہوگا تو سلمان تو اہل بیت نہیں ہوئے. اگر ہمارے دماغ پہ یہی اپنے بزرگوں کی ثقافت غالب ہے اور ہمارا معیار اگر وطنیت ہے تو ہمارے وطن کے اعتبار سے تو رسول اللہ کی یہ حدیث جو ہے اس کو ہم اشکال کر سکتے ہیں. سب یہ کیسی حدیث ہے؟ رسول اللہ ہے عرب اور سلمان ہے عجم. اس اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے بھی تفریق نہیں کر سکتے آپ، وطن کے اعتبار سے بھی نہیں کر سکتے، زبان کے اعتبار سے بھی نہیں کر سکتے. اگر یہاں تک آپ متفق ہو تو سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تو بات یہاں سے اس لیے آ گئی چونکہ میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جب ایک تھے تو ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں کچھ شعرا پیش تھے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے بعد میں جو ہے ایک نام آتا ہے جیسے جوش ملیحہ والی، بہت بڑا نام آتا ہے اس زمانے میں. علامہ اقبال بہت بڑا نام ہے اس زمانے کا. یہ اس کے علاوہ ایک نام ہے فیض احمد فیض. یہ بڑے نام ہے. اگر اردو شاعری سے آپ تھوڑا بہت بھی وابستہ ہے تو ناموں سے آپ نے سنا ہوگا بارہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان میں سے کچھ شعرا ایسے تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایسے ایسے شعر کہہ دیے کہ بڑے بڑے شاعر نہیں کہہ پائے. کہ موت کی چھاتی پر چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، ایسے ایسے قیامت کی مثلیں کہہ دی. آپ میں بات کر رہا تھا امامت کی، میں آپ کو گھما کے امامت پہ ہی لایا ہوں. اتنے بڑے بڑے مصرے کہہ دیے کہ موت کی چھاتی پر چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، جملہ ممکن سختیاں سہلو تو لو نام حسین، برگ سے فولاد کو توڑو تو لو نام حسین. اتنے بڑے بڑے مصرے. اور ان میں سے اکثر شاعر تو ایسے تھے کہ امام حسین کو امام تو بڑی چیز ہے، یہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے. اس زمانے میں کمیونزم کی بیماری لاحق تھی بر صغیر میں. ہلکا سا بھی روشن فکر ہے، تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے تو وہ خود کو کمیونزم کہتا تھا اور کہتا تھا دین سے کوئی مطلب نہیں ہے. مگر اس کے باوجود امام کے لیے شعر کہہ رہا ہے. کیوں شعر کہہ رہا ہے؟ چونکہ وہ امام حسین کو امام نہیں مانتا، فقط انقلابی مانتا ہے. کہ حسین جو تھے بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے شعر تھے اور اپنے زمانے کے ظالم و جابر حکمران کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگے. وہ مان تو رہا ہے امام حسین کو، مگر کیا مان رہا ہے؟ انقلابی مان رہا ہے، امام نہیں مان رہا. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا عقیدہ درست ہے؟ نہیں، بالکل یویس بھائی اس کا عقیدہ درست ہے؟ نہیں. کیوں؟ چونکہ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے امام ماننے کہ آپ فضائل بیان کریں، ٹھیک ہے، آپ تعریفیں کریں، ٹھیک ہے، آپ تاریخی معلومات رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اہم ترین جو چیز ہے جس کا مطالبہ ہے وہ ہے عقیدہ امامت. ٹھیک. مثال کے طور پہ ہم سب کو بچپن میں یاد کرایا جاتا ہے کہ اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ. اچھا یہ عقیدہ امامت ہو گیا. اور تھوڑے سے ہمارے ماں باپ دیندار ہوں گے تو 12 اماموں کے نام یاد کرا دیں گے. مصیبت یہ ہے، بدنصیبی یہ ہے، آج کل تو ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی کہ بچوں کو اماموں کے نام بھی یاد کرائیں. تو بہرحال ہم اماموں کے نام یاد کرا دیں گے. اور زیادہ دیندار ہوں گے تو ہم اماموں کی تاریخ ولادت یا تاریخ شہادت یاد کر لیں گے. سب مولا کائنات 13 رجب کو پیدا ہوئے اور 21 رمضان کو شہید ہو گئے. اسی طرح سے یاد کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے ہم نے حق امامت ادا کر دیا. اور زیادہ مولائی اگر ہم ہوں گے تو ہم فرش اعظم بچھا لیں گے، ولادت کی محفل میں شریک ہو گئے اور 2-4 شعر پڑھ دیے یا سن لیے، نعرے لگا دیے کہ شہادت کے مجلس میں آئے، تابوت کو کاندھا دیا تو ہم سمجھیں گے کہ حق امامت ادا ہو گیا. یہ تمام چیزیں مقدمات ہیں. مثال کے طور پہ آپ معلوموں میں جمعے کا دن آیا، آپ نے غسل کیا کہ صاحب غسل جمعہ سنت ہے. اس کے بعد زوال کا وقت نزدیک آیا، آپ نے وضو بھی کر لیا.
اور آپ گئے جہاں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، مسجد پر پہنچے اور مسجد کے دروازے کا آپ نے بوسہ دیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور آپ گھر آ گئے. اب بتائیے صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے غسل بھی کیا، نماز کے لیے وضو بھی کیا، مسجد تک بھی گئے اور مسجد کے دروازے کو بوسہ دیا اور خدا حافظ کر کے آپ واپس آ گئے. تو یہ تمام چیزیں مقدماتی حیثیت رکھتی ہیں. وضو اور نماز اور وضو اور غسل کا حکم تھا، طہارت کا جو حکم تھا وہ تھا نماز کے مقدمے کے لیے، نماز کے اہتمام کے لیے تھی تمام چیزیں جو تھی. مگر اہم مقصد تھا کہ نماز، اہم مقصد آپ نے چھوڑ دیا، تشنہ واپس آ گئے. اسی طرح اگر ہم تمام ارکان انجام دیں اور ہم امامت پر عمل نہ کریں تو ہمارا ایمان، ہمارا عمل ناقص ہے. یعنی آسان لفظوں میں بات کروں، امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز جماعت میں بھی اگر شریک ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیش امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی امام کون ہے؟ جو آگے چل رہا ہے، جس سے فالو کیا جا رہا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ صرف نعرے لگانا یا صرف تعریف کرنا یہ امامت نہیں ہے. امامت مطلب یہ جسے ہم امام مانتے ہیں، جدھر وہ جا رہا ہے ادھر ہم جائیں. امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے عقیدہ امامت. سلمان پڑھ دیا آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہاں تک آپ سب متفق ہیں؟ تو بہرحال امامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعی میں عقیدہ امامت رکھتے ہیں تو ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے پیچھے چلیں، امام کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اچھا یہ بتائیے، آپ سوال کیجئے بھائی ادریس بھائی کہ اب کیسے امام کے پیچھے چلیں؟ 2024 میں امام کے پیچھے پیچھے کیسے چلیں؟ امام کی اطاعت کیسے کریں؟ امام کی پیروی کیسے کریں؟ سوال یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے تو سمجھ لیں ہم زندہ ہیں. اگر ذہن میں سوال اٹھنے بند ہو گئے تو بڑی مشکل ہے. اب ہم سوچیں کہ آج کے زمانے میں ہم امام کو فالو کیسے کریں، امام کی پیروی کیسے کریں، امام کی اطاعت کیسے کریں. یہ سوال اٹھنا بہت ضروری ہے. اب سوال یہ کہ کیسے کریں، اس کا ایک راہ حل ہے. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے کان امام کے لبوں پر رکھیں، اپنے کان امام کے لبوں پر رکھیں اور سنیں کہ ہمارے امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر کہ زمانے غیبت میں ہمارے امام نے ہم سے کیا کہا ہے؟ کیا امام ہمیں لاوارث اور یتیم چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا امام ہمیں بے سہارا چھوڑ کے گئے ہیں؟ کیا امام ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کے گئے ہیں؟ امام نے کہا تھا کہ زمانہ غیبت میں تم پر واجب ہے ہماری حدیثوں کے جاننے والے با عمل فقہا کی طرف رجوع کرنا، جو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتے ہوں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہ ہو. دو اہم ترین معیارات امام دے گئے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے خود ساختہ معیارات کچھ اور ہیں اور ائمہ کے بتائے ہوئے معیارات کچھ اور ہیں. امام کیا معیار دے کے گئے؟ کسے فالو کرنا ہے؟ دنیا کی محبت دل میں نہ رکھتا ہو، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا ہو. ہم کیا دیکھیں گے؟ جو ہمارے مزاج کا ہے. اگر کوئی ہمارے مزاج کا ہے تو وہ دین نہیں دے گا بلکہ ہماری مزاج کی باتیں ہمیں بتائے گا. ہم یہ دیکھیں جس سے ہم دین لے رہے ہیں، جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس سے فالو کر رہے ہیں، اس کے دل میں خواہش دنیا تو نہیں ہے، دنیا کی محبت تو نہیں ہے، دنیا سے دل لگایا بھی تو نہیں ہے. اگر وہ دنیا کی محبت دل میں رکھتا ہے تو وہ ہمیں دین نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا خدا. اگر ہمیں دین لینا ہے، دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ دین لینا ہے تو ہمیں ان فقہا سے، ان علماء سے لینا ہوگا جو دنیا کی محبت دل میں نہ رکھتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں. اور یہ دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یا انسان دنیا سے محبت کرے گا یا خدا سے محبت کرے گا. ماشاءاللہ. ہم یہ کہیں کہ ہمیں خدا سے بھی محبت ہے اور دنیا سے بھی محبت ہے تو یہ ہمارا دھوکہ ہے. کربلا میں دو نمونے ملتے ہیں، ایک عمر سعد، ایک حر ابن یزید ریاحی. دونوں تذبذب کا شکار تھے. عمر بھی چاہتا تھا دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ دنیا نہ آخرت.
اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. اس کے برعکس حضرت حر تھے, مضبوط فیصلہ کیا, دنیا کو طلاق دی اور خدا کی طرف بڑھ گئے. لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز رہے گی, تبھی ہماری منزل رہے گی. اگر ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو خدا نہ کرے عمر ابن سعد بن وقاص جیسا انجام کسی کا ہو. صلوات پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ. بار گزر رہی ہو, گرام گزر رہی ہو, زحمت ہو رہی ہو, بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بڑا فرجهم. مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ایک مخصوص پیٹرن ہے, اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. واہ. تو بہرحال میں آسانی سے بات کر رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا کہ ہم سنیں, اس فقیر کو سنیں, دنیا کی محبت نہ رکھتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہم خود حدیثوں کو پڑھیں, خود دین کو لیں. مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہے صاحب, نماز میں سورہ ہم کے پاس کون سا سورہ پڑھیں گے, کیا رکوع ہم بھول جائیں تو کیا کریں, یا 2 سجدوں کی بجائے 1 سجدہ کر لیں تو ہم کیا کریں گے. تمام مسائل میں ہم اسی فقیر کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے نا. بے شک. یہاں پر کوئی آیت اللہ سستانی کا مقلد ہے؟ بتا دیجیے, کوئی شرمانے کی بات تو ہے نہیں. تقریباً سارے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا بھی کوئی مقلد ہے؟ ہاں؟ شاید ہی کوئی ہو. اچھا, ہم کوئی ایسا تو نہیں جو خود کی تقلید کرتا ہو اپنی؟ ایسے وہ فقیر تو ابھی تو پیدا نہیں ہوا. نہیں, مطلب خوش نصیب یہ کہ ہمارے فرش پر نہیں ہے, پر اکثر جو ہے نا ملتے ہیں ایسے. ہاں, بہت بڑی کثرت, بہت بڑی تعداد ایسوں کی ہو گئی ہے. اللہ قرآن پڑھا ہے, نہ حدیث پڑھی ہے, نہ دین کو جانتے ہیں, نہ دین کو سمجھتے ہیں, مگر احساس یہ ہے, اس ظلم میں ہے کہ ہم کسی کی تقلید کے محتاج ہی نہیں ہیں. واہ. ایک مشکل ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے, خاص کر کے بر صغیر میں. پاکستان ہندوستان میں بہت بڑی بیماری ہے. انہیں لگتا ہے کہ سستانی صاحب بھی کچھ نہیں جانتے, معاذ اللہ خامنئی صاحب بھی کچھ نہیں جانتے, اور سب سے بڑے فقیر ہم کو. تو پہلی تو صورت یہ ہوگی, نماز کا مسئلہ ہے, روزے کا مسئلہ ہے, تو آپ کسی فقیر کی طرف رجوع کریں گے, اس کی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لیں گے, جدید فقی مسائل اٹھا کے دیکھ لیں گے, رسالہ دیکھ لیں گے, یا ویب سائٹ پہ جا کے رابطہ کر لیں گے. یہی راستہ ہے. اچھا, فقی مسائل میں ہر مسئلے میں آپ کو فقیر کی طرف رجوع نہیں کرنا, فقی مسائل پہ رجوع کرنا ہے. اخلاقیات کا مسئلہ ہے, معارف کا مسئلہ ہے, تو اس میں ہمیں فقیر کا محتاج نہیں ہونا ہے, ہمیں خود دین سمجھنا ہوگا. چونکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ظہور میں بہت وقت ہے. ہم روز صبح کو دعائیں عہد پڑھتے ہیں, کیا ہے, ہم کہتے ہیں مولا لوگ بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم اس ظہور کو بہت قریب سمجھتے ہیں. یہی ہے نا. اور امام نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھے ایسا نظر آیا جوان جو دین کو نہ سمجھتا ہو تو میں اسے ختم کر دوں گا. تو ہمیں ظہور سے پہلے ظہور کے لیے آمادہ ہونا ہے, ہمیں دین سمجھنا ہوگا. اور دین سمجھنے کے لیے میں بہت آسان نسخہ آپ کو بتاؤں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس کے گھر سے دین آیا ہم اس سے نہیں سنتے. بھائی دین کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے کسی شاعر کو پکڑا جس نے خود دین نہیں پڑھا کر دیا, ہم اس سے کہیں گے بھائی دین بتاؤ, تو وہ مصرے تو بتا سکتا ہے, وہ بحر تو بتا سکتا ہے, وہ قافیہ اور ردیف تو بتا سکتا ہے, وہ دین نہیں بتا سکتا. دین وہی بتائے گا جس نے خود نے دین پڑھا, جس نے خود نے دین پڑھا ہو. مولا کائنات نے ہماری مشکل آسان کر دی. اگر ہم صرف نہج البلاغہ پڑھ لیں تو 70% سے زیادہ پرابلمس ہماری سالو ہو جائے گی, ہماری مشکل آسان ہو جائے گی. آج جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو تقلید کے محتاج بھی خود کو نہیں سمجھتے. وہ کیا ہے, کسی روایت کا سہارا لیں گے کہ فلاں روایت میں یہ دیا ہوا ہے, فلاں حدیث میں یہ ہے. اب حدیث کے بارے میں مولا کائنات کیا فرماتی ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آقا اور مولا فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی حدیثیں تمہیں ملیں گی, 4 قسم کی حدیثوں کے بیان کرنے والے تمہیں ملیں گے. پہلا گروہ تو وہ ہے جو فاسق اور بے دین ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ دنیا پرست ہے, اپنے مفاد کے اعتبار سے حدیثیں گڑھ لیتا ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے مفاد کے اعتبار سے حدیثیں گڑھ لیتا ہے, لیکن اللہ نے تمہیں منافقوں کی علامتیں اور پہچانیاں بتا دی ہیں. تم دیکھ لینا بیان کرنے والا منافق تو نہیں ہے.
بیان کرنے والا اگر منافق اور بے دین ہو تو اس سے حدیث مت لینا اور اس کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل مت کرنا. یعنی مولا کائنات ایک معیار دے رہا ہے کہ ایک تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایسی حدیث بھی ہو جو رسول اللہ یا ائمہ نے بیان نہیں کی لیکن رسول اللہ سے منسوخ کر دی گئی ہو. یعنی معیار دے دیا مولا کائنات, لیکن امکان اس بات کا ہے کہ جو چیز ہم سے منسوخ نہیں ہے وہ بھی منسوخ کر دی جائے. دوسرا مولا کائنات نے یہ بھی معیار دے دیا کہ منافق سے دین مت لینا, دین منافق سے مت لینا. پہلا معیار کہ حدیث ایسی ہے کہ جس کے بیان کرنے والے منافق ہیں, منافق کو دیکھ لینا, منافق سے دین مت لینا. اچھا, ایک بہت مشہور حدیث, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب نے حدیث سنی ہے, بالکل تقریباً سنی ہے, ٹھیک ہے. اب آئے گا آپ کو سننے میں انشاءاللہ مزہ. بسم اللہ. اچھا, قرآن کہہ رہا ہے, ولید کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے, ولید کو رسول اللہ نے بھیجا کہ جب خبر لے کے آؤ. گیا نہیں, ایسے رسول اللہ کے پاس آ گیا کہ لشکر تیار ہو گیا آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ فاسق اگر خبر لے کے آئے تو اس پر یقین نہ کرنا, تحقیق کرنا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, تو قرآن مجید جو ولید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ اگر فاسق خبر لے کے آئے تحقیق کر لینا, تو تحقیق کر لینا. تو اگر معیار یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, تو پھر رسول اللہ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ فاسق لائے یا مومن لائے. یعنی یہ اہم ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے. ورنہ اگر یہ معیار ہوتا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, تو مولا کہنا یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منافق بیان کرے تو. یعنی یہ حدیث جو ہم نے اب تک سنی تھی یہ عقلی اعتبار پر معتبر نہیں ہے. دو معیارات ہوتے ہیں, عقلی اور نقلی. عقلی کا مطلب عقلی معیار پہ بھئی اگر فاسق ہوگا, بے دین آدمی ہوگا, اگر جو ہے بنو امیہ کو کوئی کارندہ ہوگا تو وہ صحیح بولے گا کیا؟ آپ ایسا فرماتے ہیں, وہ نہیں فرماتے ہیں, ہم نہیں ہیں. کون فرماتے ہیں؟ یہ اہم ہے. کون فرماتے ہیں؟ یہ اہم ہے. دوسرا یہ کہ کیا فرماتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے. ورنہ علم رجال جو ہمارے علماء کرام پڑھتے ہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے, پورا سلسلہ جو پڑھتے ہیں وہ کون بیان کرنے والا ہے, اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, یہ پورا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے تو پھر بات یہی ختم ہو جائے گی. پھر اہل سنت میں اور ہمارے مکتب میں فرق ہی نہیں بچے گا. ہمارے مکتب میں اور ان کے مکتب میں کوئی فرق نہیں بچے گا, کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بیان کر رہا ہو, چاہے بنو امیہ کا لکھنے والا ہو یا بنو عباس کا لکھنے والا ہو, بنو مروان کا لکھنے والا ہو, یا کوئی ہو, تو مشکل پیدا ہو جائے گی نا. خود رسول اللہ کو خطرہ تھا کہ میرے بعد حدیثیں مجھ سے منسوخ کی جائیں گی. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ 4 حدیث معیارات بیان ہے مولا کائنات میں. ابھی اس سے بیچ میں روک کے عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سی حدیثیں مجھ سے منسوخ کی جائیں گی, بہت سی حدیثیں مجھ سے منسوخ کر دی جائیں گی, اور جو جان بوجھ کے مجھ سے حدیث منسوخ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اچھا, بہت حدیثیں لوگوں نے جن سے مفاد وابستہ تھے, جن سے لالچ تھی, جن سے کچھ تمنا تھی, جن سے کچھ چاہت تھی, کچھ مراد تھی, ان کے بارے میں حدیثیں کر دی. تو سید مرتضیٰ بہت بڑے عالم دین ہیں, آپ نے سب نام سنا ہوگا ماشاءاللہ سے. تو سید مرتضیٰ کے زمانے میں بات آئی تو سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کوئی کمال نہیں تھا, کوئی فضیلت نہیں تھی, لیکن ان کے بارے میں حدیثیں گڑھ دی گئی ہیں. ان کے بارے میں حدیثیں گڑھ دی گئی ہیں. ان میں کمال نہیں تھا مگر حدیثیں گڑھ دی گئی ہیں. تو سید مرتضیٰ نے فرمایا ایسا ہے, تو لوگوں نے کہا نہیں, رسول اللہ سے کوئی جھوٹ منسوخ کیسے کر دے گا. سید مرتضیٰ تم غلط کہہ رہے ہو, کوئی رسول اللہ سے جھوٹ منسوخ کیسے کر دے گا. تو بہت مضبوط جواب سید مرتضیٰ نے دیا. سید مرتضیٰ نے فرمایا ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ کی, وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, بہت آپ توجہ سے سنیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی. بسم اللہ. سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حدیث رسول اللہ سے جھوٹی منسوخ نہیں کرے گا, لیکن سید مرتضیٰ کہہ رہے ہیں بہت حدیثیں منسوخ کی گئی ہیں.
تو سید مرتضیٰ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ سے مشہور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد حدیثیں میرے نام سے منسوخ کی جائیں گی، گڑھی جائیں گی، اور جس نے ایسا کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب تم یہ بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ بڑا مضبوط جواب۔ سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ حدیث جو میں نے سنی ہے، تم سب نے سنی ہے، صحیح ہے یا غلط؟ اب یہ پھنس گئے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حدیث گڑھی نہیں جاتی۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، تو اگر یہ کہیں یہ حدیث گڑھی گئی ہے تو ان کا یہ دعویٰ بھی ثابت یہ کر رہا ہے کہ حدیث منسوخ کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے بھی ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے، یعنی دونوں پہلو سے غلط ثابت۔ بہرحال حسید مرتضیٰ ثابت کرا کہ حدیث رسول اللہ سے منسوخ کی گئی ہے، گڑھی گئی ہے، یہ پہلا پہلو۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گڑھتے تو نہیں ہیں لیکن انہیں حدیث یاد نہیں رہتی، حدیث یاد نہیں رہتی، پتہ چلا کچھ جو یاد ہے کچھ بھول گئے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حدیث یاد نہیں رہتی، پارشلی بیان کر دیتے ہیں، آدھے بیان کر دیتے ہیں، آدھے بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک حدیث سنی لیکن اس کے بعد جو حدیث آئی اسے منسوخ کرنے کے لیے ان کو وہ حدیث انہوں نے نہیں سنی۔ اور چوتھے وہ ہیں جو مکمل طور پہ حدیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو تم دیکھنا، اور ہم وہ ہیں جو کسی بھی حدیث میں کسی شک کی گنجائش کے امکان ہمارے نہیں پائے جاتا، جو ہم بیان کریں گے وہ مستند ہوگا۔ یہ مولا کائنات کا بیان ہے۔ آپ صلوات پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مولا کائنات نے معیار بتا دیا کہ حدیثیں گڑھی بھی جائیں گی، تھوڑا عقل سے کام لینا، اور تھوڑا عقل سے کام لینا اور شعور سے کام لینا، آگہی سے کام لینا، جو مستند حدیث ہے ان پر عمل کرنا۔ دوسرا جزء انشاءاللہ میں کل کے لیے چھوڑتا ہوں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو بہرحال مولا کائنات نے معیار بتا دیا کہ کیسے فالو کرنا ہے ہمیں امام کو کیسے فالو کرنا ہے۔ یعنی دیکھیے کسی کو اگر ہمیں سننا ہے، کسی کو عمل کرنا ہے کسی کی بات پہ، تو ہم اس کی بات کو سنیں گے تبھی تو عمل کر پائیں گے۔ اگر ہمیں مولا کائنات کو امام مانتے ہیں تو امام کی بات سننی پڑے گی، اور سننے کا راستہ آج کے زمانے میں کیا ہے؟ نہج البلاغہ مولا کائنات کا کلام، مولا کائنات کے کلام کو ہم سنیں گے تو تبھی تو مولا کائنات کے اعتبار سے عمل کر پائیں گے، اور تبھی ہم عقیدہ امامت پر عمل کر پائیں گے، اس امامت پر عمل کر پائیں گے۔ اور جو خاصان خدا ہوتے ہیں وہی امام کے پیچھے چل پاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے۔ پہلی منزل ہے علم ہونا، ورنہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ علم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں کمال حاصل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، اس لیے چونکہ علم ایک اسلحہ ہے جسے تلوار ہے، تلوار کے ذریعے آپ اولیاء خدا کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور دشمن خدا کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم ایک اسلحہ ہے، آپ دین پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اختیار، ہم ادھر چلتے ہیں، لیکن اس پہ عمل وہی کرتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ محبت ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ ورنہ اگر میں تاریخ آپ کو سناؤں تو تاریخ میں بڑے بڑے علماء مل جائیں گے۔ ابو جہل کسی معمولی قد کا آدمی نہیں تھا۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں، تاریخ کے پہلو سے دیکھیں، بہت سارے آباد ہوتے ہیں کسی کو دیکھنے کے، تو ابو ذر آپ کو معذاللہ معمولی شخصیت نظر آئیں گے، اس کے برعکس ابو جہل آپ کو زمانے کا ادیب نظر آئے گا۔ لیکن بتائیے کامیاب کون ہوا؟ ابو ذر یا ابو جہل؟ ابو جہل ذلیل و رسوا ہوا یا قیامت تک کے لیے، ابو ذر سر بلند ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اس لیے چونکہ ابو ذر کے پاس عمل تھا اور ابو جہل کے پاس عمل نہیں تھا۔ تاریخ میں بہت مثالیں مل جائیں گی، بہت سے لوگ تھے بہت چیزیں جانتے تھے۔ اب یہ بتائیے جب امام کہہ رہے ہیں میں کربلا کے لیے جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ حسین کہاں جا رہے ہیں، مکہ میں کم لوگ ہیں کیا؟ حجاز میں کم لوگ موجود ہیں کیا؟ ان میں سے کون ایسا ہے مدینے میں یا مکہ میں جو مقام امامت سے آگاہ نہ ہو؟ کون ایسا ہے جو امام حسین کا مقام و منزلت میں جانتا ہو؟ کون ایسا ہے؟
رسول اللہ کم سنی سے امام حسین کا تعارف کراتے تھے. رسول اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں, حسین دوڑتے ہوئے آئے, ٹھوکر لگی گرے. چاہتے تو کسی صحابی سے کہہ سکتے تھے کہ اٹھا دو میرے حسین کو, خطبہ چھوڑ دیا, امام حسین کو اٹھا رہے ہیں, پہچان لو یہ ہے میرا حسین. یعنی پورا حجاز امام حسین کے مقام کو جانتا ہے. مگر کربلا میں امام حسین کے ساتھ آیا نہیں آیا. اس لیے چونکہ صرف علم کافی نہیں ہے, علم, معرفت, یقین, عقیدہ, تمام چیزیں ضروری ہیں. اور یہ تو بہرحال عام لوگوں کی بات ہو گئی, عوام کی بات ہو گئی. میں خواص کی بات کروں. تاریخ میں ملتے ہیں 3 عبداللہ. پہلا عبداللہ ابن عمر, وہ آگے امام حسین کو سمجھاتے ہیں فرزند رسول, آپ کوفہ نہ جائیے, آپ عراق نہ جائیے, آپ قتل کر دیے جائیں گے. یہ امام کو سمجھا رہے ہیں. یہ ہوتی ہے مصیبت. امام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم امام کو سمجھائیں, امام اس لیے ہوتا ہے کہ امام کی آواز پر لبیک ہے. معمولی شخص اس زمانے کا نہیں تھا عبداللہ ابن عمر. چلیے میں اشاروں میں بات کرتا ہوں. پہلے عبداللہ یہ ہو گئے, ایک عبداللہ اور ہے, وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول ایک کام کیجیے, آپ خروج نہ کیجیے, آپ قیام نہ کیجیے, میں حکومت سے بات کر لوں گا, امان نامہ لے آؤں گا. یہ کوئی معمولی عبداللہ نہیں ہے, بہت قداور شخصیت ہے. امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ خروج نہ کیجیے, آپ قیام نہ کیجیے. 2 عبداللہ. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ قیام نہ کیجیے, میں امان نامہ لے آؤں گا. اور ایک عبداللہ تاریخ میں اور ملتے ہیں, وہ بھی امام کے پاس آئے, کہتے ہیں فرزند رسول آپ اگر عراق گئے تو وہی حال ہوگا جو آپ کے بابا کا ہوگا. آپ کے بابا کو عراقیوں نے قتل کر دیا, آپ کے بھائی سے غداری اور خیانت کیا عراقیوں نے. آپ عراق نہ جائیے بلکہ آپ یمن چلے جائیے, یمن میں آپ کے بابا کے شیعہ ہیں, وہاں پر آپ کے بابا کے شیعہ ہیں, وہاں چلے جائیے. امام فرماتے ہیں کہ خدا مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. کوئی جواب نہیں کسی کے پاس. تو مجھے قتل سے روکتے ہو کہ میں قتل نہ ہوں, لیکن خدا مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ بڑے بڑے قداور شخصیتیں تھیں جو حسین کو سمجھا رہی تھی, مولا آپ عراق نہ جائیے, آپ کربلا نہ جائیے. لیکن جہاں بڑوں بڑوں کی فکر کی رسائی نہیں تھی, وہاں ایک بی بی ہے, اس بی بی کا نام ہے ام البنین. دیکھیے آج کربلا برپا ہو گئی, پوری دنیا میں کربلا ہے, پوری دنیا میں کربلا چھا گئی. ہر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلمان, ہندو ہو یا عیسائی, ہر انسان کے دل میں کربلا, ہر انسان کربلا کا احترام کرتا ہے, ہر انسان کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ کربلا برپا ہو چکی. لیکن جب کربلا برپا نہیں ہوئی ہے, حسین وطن چھوڑ رہے ہیں, تو بڑے بڑے اصحاب کو, بڑے بڑے تابعین کو کربلا نہیں سمجھ میں آ رہی. وہاں ام البنین کی سمجھ میں کربلا آ گئی. ام البنین کہتی ہے آقا آپ تنہا کربلا نہ جائیے, آپ تنہا کربلا نہ جائیے, آپ اکیلے کربلا نہ جائیے. ام البنین بیوہ ہے, جوان بیٹے ماں کا سہارا ہوتے ہیں. 4 بیٹے ام البنین کے. ام البنین کہہ تو سکتی تھی کہ آقا ایک بیٹا میرا ساتھ لے جائیے. ام البنین کہہ سکتی تھی کہ آقا ایک بیٹا میرا ساتھ لے جائیے, وہ بھی آپ کے ساتھ قربان ہو جائے گا. لیکن ام البنین عقیدے کی اس منزل پر تھی, ایمان کی اس منزل پر تھی. ام البنین نے یہ بھی نہیں کہا کہ آقا 2 بیٹے میرے لے جائیے, 2 بیٹے میرے پاس چھوڑ دیجیے. ظاہری اعتبار سے کوئی اور بیوہ ہوتی وہ یہ کہتی تھی آقا چلیے میں بھی قربانی دے دوں گی, 2 بیٹے آپ کا قربان ہو جائیں گے, 2 بیٹے میرے پاس رہیں گے. نہ ام البنین نے یہ بھی نہیں کہا کم سے کم کہ آقا ایک بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دیجیے. کہا نہیں اگر رسول اللہ کا نواسہ قربان ہو جائے گا, اگر امام وقت قربان ہوگا تو اس سے پہلے میرے سارے بیٹے قربان ہو جائیں گے. یہ ہے عقیدہ امامت پہ عمل کا, یہ ہے نمونہ کہ ایک بیٹا قربان نہیں ہوگا, 2 بیٹے قربان نہیں ہوں گے, 3 بیٹے قربان نہیں ہوں گے. ام البنین کے 4 بیٹے فرزند رسول پر قربان ہوں گے, حجت خدا پر قربان ہوں گے. اور کیا مزاج تھا عزیزو ام البنین کا
क्या कुर्बानी का जज्बा था, क्या ईसार का जज्बा था। कल भी मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि सिर्फ मर्दों का किरदार नहीं, करबला सजाने में खवातीन का अहम किरदार है। ज़ुहैर इब्न कैद की ज़ौजा ने ज़ुहैर को भेजा था, उम्मुल बनीन ने अपने 4 बेटों को भेजा है करबला। खवातीन का अहम किरदार है और यकीनन खुदा की बारगाह में उम्मुल बनीन का बड़ा मुकाम है, बड़ी अजमत है। और अगर बीबी उम्मुल बनीन का वास्ता देखिए, आप खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा शायद हमारी दुआ रद्द नहीं करेगा। बीबी उम्मुल बनीन के मिजाज को आप देखिए, क्या मिजाज है बीबी का। बीबी को देखिए, बच्चे सफर पर गए हुए हैं और मामूली सफर नहीं है। ये सफर वो है कि उम्मुल बनीन को मालूम है कि हुसैन करबला में कत्ल कर दिए जाएंगे और हुसैन के साथ मेरे बच्चे भी कत्ल कर दिए जाएंगे। अब वो वक्त आया मेरे अजीजों, 10 मुहर्रम गुजर गई। हुसैन और हुसैन के असहाब करबला में कत्ल हुए। अहले हरम असीर भी हुए और असीर होने के बाद जब कैद शाम से छूटे, तो एक मरतबा कैद शाम से छूटने के बाद इमाम सज्जाद ने फरमाया कि एक मुनादी हमारे साथ हो जाए। तो बशीर इब्न जज़लम मुनादी था, उस ज़माने का शायर था। इमाम सैयद सज्जाद उसरा आले मोहम्मद को लेके, टूटी हुई बीबियों को लेके मदीने के बाहर तशरीफ फरमा थे। बैरून मदीना जमा हो गए और इमाम ने हुक्म दिया कि यहाँ हमारे खेमे लगा दिए जाए। अहले हरम की पहली मजलिस बर्पा हो रही है, पहली मजलिस है जो चौथे इमाम बर्पा कर रहे हैं आज़ादी के बाद बैरून मदीना। एक मरतबा इमाम ने फरमाया, बशीर इब्न जज़लम को बुलाया, ऐ बशीर तेरा बाप शायर था, तू भी कुछ मरसिया कह देता है। कहा फर्जंद रसूल मैं भी शेर कह देता हूँ। तो इमाम ने तड़पते हुए कहा, बशीर तेरा एहसान होगा, जरा मरसिया बयान कर दे और मदीने में ऐलान कर दे कि औलाद फातिमा लुटने के बाद हुसैन करबला में कत्ल हुए, बीबिया कुफा शाम के बाजार में फिराई गई और सैयद सज्जाद बैरून मदीना कयाम फरमा है। एक मरतबा बशीर इब्न जज़लम घोड़े पर सवार हुआ, दौड़ा मस्जिद नबवी के सामने आया और अजीब अंदाज से मजलिस हो रही है मदीने में। ये पहली मजलिस है। बशीर इब्न जज़लम घोड़े पर सवार है और दर्द में डूबा हुआ मरसिया पढ़ रहा है। ऐ मदीने के रहने वालों, ऐ मदीने के रहने वालों, ऐ यसरिब के रहने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। क्यों रहने के काबिल नहीं रहा? औलाद फातिमा लुट के मदीने के बाहर तशरीफ फरमा है। हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे, 3 दिन के प्यासे कत्ल कर दिए गए। सैयद सज्जाद बैरून मदीना तशरीफ फरमा है। मुनादी ने निदा की, अब होना क्या था, रद्द अमल क्या था? जो भी मदीने का रहने वाला, जो भी यसरिब का रहने वाला जिस हालत में था, जिस काम में मशगूल था, अपने कामों को छोड़ा, अपने मशगलों को छोड़ा और सिर्फ एक सिमत दौड़ रहा है। किधर जा रहा है आपको मालूम है? सैयद सज्जाद के खैमे की तरफ जा रहा है, या सैयद सज्जाद के अज़रखाने की तरफ जा रहा है। तमाम मदीना खाली हो गया, मदीने में कोई बाकी नहीं है, मगर एक बीबी ऐसी है, एक बीबी ऐसी है जो नहीं उठी अपनी जगह से। वो बीबी है उम्मुल बनीन। तमाम लोग, तमाम खवातीन, तमाम मर्द उधर जा रहे हैं जहाँ इमाम है, मगर उम्मुल बनीन नहीं उठी, क्योंकि उम्मुल बनीन को रह के एहसास है कि हुसैन करबला में 3 दिन के प्यासे कैसे कत्ल कर दिए गए। क्या मेरे अब्बास ने वफा नहीं करी? क्या मेरे बाकी 3 बेटों ने वफा नहीं करी? उम्मुल बनीन अपनी जगह से नहीं उठी। लेकिन किसी से पूछा कि ये बताओ अब्बास कहाँ था जब हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए? जब अली अकबर कत्ल हुए मेरा हुसैन कहाँ था? जब ज़ैनब की चादर छिनी तो मेरा बहादुर अब्बास कहाँ था? एक मरतबा किसी ने बताया कि अब्बास के बाजू कलम हो गए, अब्बास के शाने कलम हो गए, उसके बाद हुसैन करबला में कत्ल किए गए। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने खुदा का शुक्र किया, सजदे में सर रखा, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। परवरदिगार उम्मुल बनीन के दूध ने लाज रख ली, फातिमा के लाल पास मेरे बच्चे कुर्बान हो गए। परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल कर ले। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मैं अपने इमाम के सामने सुरखरू हो गई। परवरदिगार हम सबको इस लायक बना कि हम इमाम से पहले अपनी जानों का नजराना पेश कर सके। मेरे बाबू हम सबको इस लायक बना दे कि वक्त इमाम के बारगाह में हम अपनी जानों का नजराना पेश कर सके, अपनी औलादों को पेश कर सके। मेरे महबूब हम सबको इस लायक बनाना कि हम अपने आप और अपने बच्चों को इमाम वक्त के लश्कर में शरीक करने के लायक बना सकें। और जब इमाम तशरीफ़ लाएँ तो हम अपने बच्चों को अपने इमाम की तरफ से कुर्बानी के तौर पर पेश करें। मेरे महबूब हम सब दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा और इमाम ज़माना इस्लाम के ज़हूर में ताजील फरमा।
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عزیز، به مناسبت مجلس امام حسین علیه السلام یک دقیقه مرسی میخوام. بسم الله. همه شما رو به قبله طرف هستن شده با آن زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بیوی فاطمه زهرا سلام الله علیها ما اجازت بگیریم که بیوی جان دل از ما را از غلاظتی و کثافت گناه پاک کنه تاکہ ما بہتنی برای امام حسین علیہ السلام امشب گریه کنیم. بقول حضرت جبرائیل دعای کمیل مگا سلاح و بکا مومن ہتھیار سے گریه و فغا است. پس امشب موم دیاد امام غریب و مظلوم کو امام حسین علیہ السلام کم گریه و فغا کنیم. السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. أي دل زهراء، أي جان علي، ای عشق زینب حسین، ای بابا حسین میگوید سکینه و میآید از خیمه ها همه بگویید حسین 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 ببین در روی زمین کربلا این نور کی حسین 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 بے یار مددگار ان کی حسین
بے گور کفن ان کی اے برادران وقاران عزیز، یک لمحہ تفکر کنید کہ پدر عزیز شما از دنیا برود و جسم مطهر بے گور کفن حسین برہنہ بے کفن در روی زمین کربلا. امام زمان بزیارت نائیہ میں فرمایا ان گریبانوں پر سلام جو خون میں بھرے تھے، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاسے تھے، سلام ان پر جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹا گیا. سلام ہو بے گور کفن نعشوں پر، سلام ہو ان جسموں پر دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ بدل گئے. عرض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام، جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر سلام. سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر. امام زمانہ علیہ السلام بزیارت ناہیہ میں فرمایت ہوگا برے ایچی امام زمان علیہ السلام خون گریہ نکت ولی برے عزیز. سلام بے ردا ہو جانے والی مستورات پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدائے بارتائے ہمارا قبول بھی فرمائے.
حسین حسین اللہ حسین اللہ حسین حسین اللہ حسین اللہ حسین ماشاءاللہ جواب دی حسین اللہ حسین اللہ حسین 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 غریب اللہ غریب اللہ غریب غریب اللہ غریب اللہ غریب حسین اللہ حسین اللہ حسین 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 حسین اللہ حسین اللہ غریب اللہ غریب اللہ غریب غریب اللہ غریب اللہ غریب حسین اللہ حسین اللہ حسین 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 غریب اللہ غریب اللہ غریب غریب اللہ غریب اللہ غریب حسین مچانم واچانم واچانم مچانم واچانم واچانم حسینم وا حسینم وا حسینم حسین غریبم و غریبم و غریبم غریبم و غریبم و غریبم حسینم و ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن اوریانم و اوریانم و اوریانم اوریانم و اوریانم و اوریانم حسینم و شہیدم و شہیدم و شہیدم شہیدم و شہیدم و شہیدم حسینم و مظلومم و مظلومم و مظلومم مظلومم و مظلومم و مظلومم حسینم و حسینم و حسینم و حسینم حسینم و حسینم و حسینم حسینم و اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مزدد داغ برادر چنانا زینب ای زمین خونچکان ہائے کربلا ای زمین خونچکان ہائے کربلا مزدد داغ برادر چنانا زینب ای زمین خونچکان ہائے کربلا ای زمین خونچکان ہائے کربلا مزد از داغ برادر چنانا ماشاءاللہ جواب زمین کربلا ہائے کربلا ای زمین خونچکان ہائے کربلا مزد از داغ برادر چنانا زینب ای زمین خونچکان
ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا مزد از داغ برادر چنارا ماشاءاللہ ای زمین خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا پسر زہرا حسین آدھا شدر انسانا اہوا ویلا برنج و غم خدا گشت مبتلا سینا ای زمین خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا مزد از داغ برادر چنارا حسین ماشاءاللہ خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا گشت پیمان سو غمخوار و بے نوا زینب ای زمین خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا مزد از داغ برادر چنارا زینب ای زمین خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا ضد و خنجر عباس و اکبر شہید گشت امون و جعفر شدست دل غمین از جور اشقیا زینب ای زمین خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا مزد از داغ برادر چنارا زینب ای زمین خون چکن ہائے کربلا ای زمین خون چکن ہائے کربلا ساقی لب تشنگان غم گسار زینب دیا بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب بیا بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب ماشاءاللہ بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب علی زار زار زینب میر سپاہ شہ کربلا اے علمدار باوفا میر سپاہ شہ کربلا اے علمدار باوفا سیا شدندر جہان روزگار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب عشقہ زار زار زینب ای ماہ تابان شاہ بھائی تار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ای ماہ تابان شاہ بھائی تار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب خارے شہ بے آقربا نکند شیونو بکا شیونو بکا رفت زد طاقت و اختیار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ای ماہ تابان شاہ بھائی تار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ای ماہ تابان شاہ بھائی تار زینب بیاب بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب ماشاءاللہ بیاب بن گریہ زار زار زینب ساقی لب تشنگان غم گسار زینب علی زار زار زینب آیو میں دل کا
روان آی امید دل تشنگان در ازایت بود روان سیل غم از سینه اشک بار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب ساقی لب تشنگان غمگسار زینب ای ماه شعبان شبهای تار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب ای ماه شعبان شبهای تار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب ساقی لب تشنگان غمگسار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب ساقی لب تشنگان غمگسار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب در خراب ایام جفا بود از رنج و ابتلا در خراب ایام جفا بود از رنج و ابتلا شام و سحر روز و شب گریه کار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب ساقی لب تشنگان غمگسار زینب بیا ببین گریه زار زار زینب ما جوانان همه جان فدای حسین ما جوانان همه جان فدای حسین ببین میں خدا کربلائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین ما جوانان ہما ماشاءاللہ حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ببین خدا کربلائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین منزل شیعیان دشت پر خار و غم منزل شیعیان دشت پر خار و غم مقتل جملہ گشتگان ستم کاش باشن بدر چن گدائے حسین کاش باشن بدر چن گدائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے اللہ ما جوانان ہما جان فدائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین روز و شب در عزا از برائے حسین روز و شب در عزا از برائے حسین برسے میں خدا نئی نوائے حسین برسے میں خدا نئی نوائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین مکتب انقلاب جیتے ہیں ظلمہ مکتب انقلاب جیتے ہیں ظلمہ ہست پاکیزہ ہر ذرہ کربلا در سے حریت ہر قط لگائے حسین در سے حریت ہر قط لگائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین روز و شب در عزا از برائے حسین روز و شب در عزا از برائے حسین برسے میں خدا نئی نوائے حسین برسے میں خدا نئی نوائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ما جوانان ہما جان فدائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین ببین میں خدا کربلائے حسین سینہ و پشت ما بر دل کافر
کربلا بغم گرفتارا میں زمین کربلا بے کس و بے یارا میں زمین کربلا بغم گرفتارا میں زمین کربلا بے کس و بے یارا میں زمین کربلا بغم گرفتارا میں زمین کربلا بے کس و بے یارا میں زمین کربلا بغم گرفتارا میں زمین کربلا زینب باز دیدہ ازم قدش خمیدہ برسر لاش حسین درخت لگا رسیدہ برق زبین بحالم ای نور ہر جدیدہ بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا من بے علمدارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا من بے علمدارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا مانگی تو در کربلا رقم بشام جفا از ظلم قوم بیدین تارا شد خیمہا از کربلا تا بشام چتا زمان طفلہا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا من بے علمدارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا من بے علمدارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا حسین عزیز مادر نور دو چشم خواہر نظارتا و توان شدم غریب و مستر بنا لمع حسینم ادورش میرے کافر بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا بے کس و بے یارا ای زمین کربلا بغم گرفتارا ای زمین کربلا برحقیق خدا خاتم الانبیاء بلند تر سلوات